کہ ابو علی سینا کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ سنگا علی تسو چیرے کہاں ہو؟ اس نے کہا جہنم وچ ہوں، جہنم کے وچ جو ہے نا ذلیل جل رہا ہوں۔ یہ نبراس والے نے واقعہ لکھا کہ ابو علی سینا کو کہا جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا سعید بن جبیر تابعی ہے مولانا، اور اس کو جہبذ العلماء کہتے ہیں کہ علماء کا اصل مرجع اور مضبوط قسم کا یہ کہ علم کا یہ ہے کہ مالک اور علم کا یہ ہے کہ خزانہ۔ حضرت سعید بن جبیر کو جب یہ تابعی ہے، جب اس کو شہید کیا حجاج بن یوسف بدبخت نے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ حجاج بن یوسف کو تباہ کرے کہ سعید بن جبیر کو اس موقع پر ہم سے چھین لیا، امت سے چھین لیا، جبکہ پوری دنیا اس کے علوم کے پیاسے تھے، جبکہ پوری دنیا اس کے علم کے پیاسے تھے، اور اس وقت ہم سے اس قسم کے بڑے عالم کو یہ لے لی۔ حضرت سعید بن جبیر کو جب شہید کیا اس بدبخت نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے، حجاج کو، جس نے پوری دنیا پیاسی تھی اس کے علم کے، اور اس نے ہم سے اس عظیم ہستی کو اور اس عظیم عالم کو ہم سے یہ کہ چھین لیا۔ حضرت اقدس سعید بن جبیر مستجاب الدعوات بھی تھے، سمجھری میں مستجاب الدعوات بھی تھے۔ ایک دفعہ رات کو تو مرغہ اذان دیتا ہے، تو پھر یہ کہ آدمی اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے۔ ایک دن حضرت کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، رات کو مرغے نے اذان بھی نہیں دی۔ صبح حضرت نے فرمایا کہ رات کو میری تہجد رہ گئی ہے، مرغہ سو گیا ہے، اللہ اس کی زبان کو بند کر دے۔ اس کے بعد جا کر کے مرغے کو مار رہے، بھگا رہے، مرغے کے منہ سے کچھ آواز ہی نہیں نکلتی، فرمایا اللہ اس کی زبان کو بند کر دے۔ تو اس کی والدہ نے پھر حضرت سعید بن جبیر کی والدہ نے کہا بیٹا اللہ کے لیے کسی کے خلاف بد دعا نہ کرو، کسی کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ آپ کی بد دعا وہ تیر بہدف، بالکل جیسے کہ تیر نشانے پر لگ جاتی ہے، تو اس طریقے پر آپ کی دعائیں اور آپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ بیٹا احتیاط کرو، احتیاط کرو۔ اماں جی نے منع کر دیا۔ حجاج کے بارے میں بھی حضرت نے، جب حجاج نے فیصلہ کیا کہ حضرت کو شہید کریں گے، حضرت اقدس سعید بن جبیر کو، تو حضرت ہنسنے لگے، سبحان اللہ، فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ ظالم مجھے چھوڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس دنیا میں کرنا کیا ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ مہربانی کر لینا میری شہادت کے بعد ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر دینا کہ تیری مخلوق اس سے عبرت حاصل کرے، سبحان اللہ، ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا۔ تو اس زمانے میں اس کو کینسر لگ گیا، گلے کا کینسر، اور یہ آپریشن کا سلسلہ نہیں تھا، تو ایک بڑے موٹے دھاگے پر مرچ لگاتے تھے، کیمیکل لگاتے تھے، اور حکیم لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس کے گلے میں پھر لٹکاتے تھے، اندر ڈالتے تھے، تو اس کو ہلاتے تھے، وہ مرچ اور وہ کیمیکل جب کیڑوں کو لگ جاتے، کیڑے آ گئے اس کے گلے میں، تو پھر وہ کیڑے تھوڑے سے آرام کر لیتے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کیڑے شروع ہو جاتے۔ اللہ نے اس طریقے پر حجاج کو مردار کر دیا۔ مولانا مدار شریعت، مدار احکام شرعیہ وہ وہی ہے، ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان وحی کے مطابق نہ ہو۔ جو ایمان وحی کے مطابق نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابو علی سینا کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ سنگا علی تسو چیرے کہاں ہو؟ اس نے کہا جہنم وچ ہوں، جہنم کے وچ جو ہے نا ذلیل جل رہا ہوں۔ یہ آپ کے سقراط، بقراط، فیلسوس اور اللہ کا بھلا کر فیثاغورس اور بطلیموس فلاں یہ سارے جہنمی ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ ایک مسلمان آپ کا منطقی، بابا سے پتہ کر لینا کہ تو مسلمان ہے یا نہیں، اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک ہی منطقی ہے ابو علی سینا، وہ مسلمان گزرا ہے، بولو وہ مسلمان گزرا ہے، لیکن اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ یہ نبراس والے نے واقعہ لکھا کہ سنگا علی وہی مدار شریعت ہے، اس لیے باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام۔ اس لیے میں نے عرض کیا ابو علی سینا کو کہا جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا میں مسلمان تھا، قرآن کو مانتا تھا، حدیث کو مانتا تھا، نبی کو مانتا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی پیروی کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے وہی کی پیروی کی ضرورت ہے، میں منطقی آدمی ہوں، اتنا ذہین ہوں کہ میں اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو معلوم کر سکتا ہوں جنت تک۔ تو اللہ کو اس پر غصہ آیا کہ میرا نبی، انبیاء سب سے بڑے وہ عقل مند ہوتے، وہ بھی وہی کتابیں ہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی،
میں محمد کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا مگر الا ما یوحی الیہ، جو وہی ہوتی ہے۔ نبی وہی کے پیروکار ہے، تو کون ہوتا منطقی کا بچہ؟ جا سیدھا جہنم، وہیں پر صغرا کبرا بنا دے کہ آپ کے اگر آپ وہی کی پیروی کرتے، آپ اگر وہی کی پیروی کرتے تو آپ جہنم میں نہ جاتے، لیکن تالیہ باطل فالمقدم مثلہ، جاؤ جہنم میں۔ اب وہاں پر بتاؤ یہ قیاس استثنائی ہے یا قیاس اقترانی ہے، یا کیا اس استثنائی بھی بنا سکتے ہیں اور اللہ کو اقترانی بھی بنا سکتے؟ جاؤ سیدھا جہنم میں۔ لہذا وہاں بڑے بڑے داروغ ہیں جو منطق میں آپ سے بھی ماہر ہے، ادھر ہی جاؤ، وہاں قضیے سارے کے سارے بناتے۔ ابو علی سینا کی تشکیل ہو گئی جہنم میں۔ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، صحابہ کے دوپہر کا کھانا اور ناشتہ ایک ہی ہوتا تھا، اور رات کا کھانا مغرب کے بعد فوراً ہی ہوتا تھا، بس یہ دو کھانے ہوتے تھے، ناشتہ ماشتہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حکماء اور اتمہ قسم اٹھاتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا ختم کر دو، صبح کس کر کے ناشتہ کرو۔ دوپہر کا کھانا فرمایا کہ ہم اپنے دواخانوں کو تالا لگائیں گے، قسم سے کوئی مریض ہمارے پاس آئے گا بھی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں جو ہے نا وہ اسی سے۔ ناشتے کو ذرا تاخیر سے کرتے، ہمارے یہاں خود بھی یہی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب بھی اسی طریقے پر ہے۔ بس جیسے سورج طلوع ہو گیا، کچھ اوپر آ گیا، یہی وہ ناشتہ ہو گیا، کھانا کھایا، اور اللہ آپ کو بولا ہاں کبھی بھوک لگے گی تو اس غریب نے اپنے چادر پر روٹی، سوکھی روٹی ایک ایک باندھا چروائے نے، بس چلا گیا، اور رات کو کھانا ہوگا۔ سمجھے؟ حضرت نے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا مجھے کہ اللہ کی قسم دوپہر کا کھانا اگر یہ لوگ علماء اعلان کر دے، بند کرا دے لوگوں کے، صبح ناشتہ کس کر کے ناشتہ کرو، رات کو کھانا خوب کھاؤ، مغرب کے بعد کھاؤ۔ جو رات کا کھانا عشاء کے بعد کھائیں گے یا رات کو 12 بجے کھائیں گے، 11 بجے، تو وہ فوراً بوڑھے ہوں گے۔ میمنوں کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ بوڑھے ہیں، فوراً بوڑھے ہوتے۔ ہمارے شاگرد بالکل بوڑھے ہو گئے، بابا تم ارب پتی رہو قسم خدا کے، تمہیں کس چیز کی پرے، بھیک مانگنے والے بیکاری تو ہم ہیں، لیکن وہ بوڑھے ہو گئے مولوی صاحب، بالکل بوڑھے ہو کر کے ختم ہو جاتے۔ تو یہی ہوتا ہے کھانے پینے میں، اس میں ہمارے توازن بھی نہیں ہوتا، ٹیمپر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ آ جاؤ تعال تقدمئی، آؤ میرے ساتھ یہ کہ کھانا۔ فقال انی رأیت یاکل شین، مرغی کی گوشت تھی تو اس نے کہا انی رأیت یاکل شین فقذرتہ، میں نے اس مرغی کو دیکھا ہے گندگی کھاتے ہوئے، اس لیے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ قال ہلم، حضرت نے فرمایا آ جا، فإنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکلہ، میں نے نبی کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اب یہ کہہ دے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا کہتے ہیں، لحم الدجاجۃ حرام لأنہ یاکل القذرہ، دجاجہ اللہ آپ کو بھلا کرے، لأنها تاکل القذرہ، اس لیے کہ وہ گندگی کھاتی ہیں، وکل ما تاکل القذرہ فهو حرام، نتیجہ نکلا فالدجاجۃ حرام۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔